حضرت اسرائیل علیہ السلام بندہ مومن کی روح کس طرح نکالتے ہیں اور وہ آخرت کی منازل کس طرح طے کرتا ہے، اسی طرح کافر کی روح کس طرح نکلتی ہے اور وہ آخرت کی منازل کس طرح طے کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم احادیث مبارکہ کی روح سے مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے سرانے تشریف فرما ہوئے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایسے خاموش بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پر پرندے آ کر بیٹھ گئے ہوں۔ اس وقت قبر کھودی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر 3 مرتبہ عذاب قبر سے پناہ مانگی۔ پھر ارشاد فرمایا، مومن کا جب دنیا سے آخرت کی طرف سفر شروع کرنے کا وقت آتا ہے، اس وقت آسمان سے نورانی فرشتوں کا ایک جم غفیر نازل ہوتا ہے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے، اور وہ اس مومن سے اس قدر فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے۔ پھر موت کا فرشتہ یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اس کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، اے نیک اور پاکیزہ روح، کوچ کر اپنے پروردگار کی طرف اور اس کی خوشنودی کی طرف۔ مومن کی روح ایسے باہر نکل آتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ آسانی سے بہہ جاتا ہے۔ موت کا فرشتہ اس کی روح تھام لیتا ہے اور پلک جھپکنے سے قبل ہی تمام فرشتے آسمان سے لایا ہوا کفن اور آسمانی خوشبو میں اس کی روح بسا لیتے ہیں۔ یہ دنیا میں پائی جانے والی مشک سے کئی لاکھ گنا بہتر ہوتی ہے۔ پھر وہ روح جب پرواز کرتی ہے تو وہ خوشبو سے ایسے معطر ہوتی ہے کہ اس جیسی خوشبو روئے زمین پر کہیں نہیں پائی جاتی۔ فرشتے اس روح کو لے کر آسمانوں میں فرشتوں کے جس جم غفیر کے پاس سے بھی گزرتے ہیں، وہ معلوم کرتے ہیں کہ یہ پاکیزہ روح کون ہے، تو فرشتے بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے۔ یہ دنیا میں جس اچھے نام سے معروف تھا، فرشتے اس سے زیادہ اچھے انداز میں اس کا تعارف کراتے ہیں۔ پہلے آسمان پر پہنچ کر فرشتے آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں، پھر وہاں کے مقرب فرشتے اسے اگلے آسمان تک پہنچا دیتے ہیں، یہاں تک کہ اسے اس آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس روح کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، میرے اس بندے کے نامہ اعمال کو علیین میں رکھ دو اور اس روح کو واپس زمین میں لوٹا دو، کیونکہ زمین ہی سے میں نے ان انسانوں کو پیدا کیا ہے، اسی میں انہیں واپس لوٹاؤں گا اور اسی سے انہیں دوبارہ نکالوں گا۔ اس کی روح واپس اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ پھر 2 فرشتے اس کے پاس قبر میں آتے ہیں اور اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں، پھر اس سے 3 سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ مومن کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ سوال ہوتا ہے، تیرا دین کیا ہے؟ مومن کہتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ تم اس مرد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ مومن کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بس یہ کہتے ہی ایک غیبی ندا آتی ہے، میرے اس بندے نے بالکل سچ کہا، اس کے لیے جنت کے بستر بچھا دیے جائیں، اسے جنت کی پوشاکیں پہنائی جائیں اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے۔ اس ندا کے ساتھ ہی وہ خوشبوؤں میں معطر واپس لوٹ آتا ہے اور اس کے لیے تا حد نگاہ قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ پھر حسین کپڑوں میں ملبوس ایک خوبصورت آدمی جس سے خوشبو مہکتی ہے اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، مبارک ہو تمہیں ایسی خوشیوں کی جو تمہیں خوش کر دیں گی، یہی ہے آج کا وہ مبارک دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ بندہ اس سے پوچھتا ہے، تم کون ہو؟ تمہارے چہرے پر پھیلی ہوئی بلائی بتا رہی ہے کہ تم کوئی خیر کی بات لے کر آئے ہو۔ نورانی چہرے والا کہتا ہے، میں تمہارے نیک اعمال ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ مومن جب یہ منظر دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی قبر کشادہ ہو رہی ہے تو وہ بے ساختہ پکار اٹھتا ہے، اے اللہ قیامت قائم فرما دے، قیامت قائم فرما دے تاکہ میں اپنے اہل و عیال میں جلد از جلد لوٹ جاؤں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کافر کے دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو آسمان سے انتہائی سیاہ چہرے والے فرشتے اترتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں گندے کپڑے ہوتے ہیں، وہ اس مرنے والے کی تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اس کے سرانے بیٹھ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے، اے ناپاک روح، نکل اپنے رب کے غصے اور اس کی ناراضگی کی طرف۔
وہ روح اس کے جسم میں گندی ہوئی ہوتی ہے۔ فرشتہ اس روح کو ایسے کھینچتا ہے جیسے آنکڑے کو ترشول سے کھینچا جاتا ہے، جیسے ایک کپڑے کو کانٹوں سے کھینچا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مرنے والے کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ فرشتہ روح کو قابو کرتا اور لمحہ بھر میں دیگر فرشتے اس کی روح دبوچ لیتے ہیں اور ٹاٹ یعنی کہ گندے کپڑے میں اسے لپیٹ دیتے ہیں۔ روئے زمین پر پائے جانے والے کسی مردار سے زیادہ اس سے بدبو نکلتی ہے۔ پھر اسے لے کر اوپر کی طرف بڑھتے ہیں۔ آسمانی فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی وہ گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں یہ خبیث اور گندی روح کس کی ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں یہ فلاں بن فلاں ہے۔ دنیا میں وہ جس برے نام سے پکارا جاتا تھا اس سے بھی نہایت برے انداز میں اس کا نام لیتے ہیں، اور پہلے آسمان پر اسے لے کر پہنچتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، لیکن دروازہ اس کے لیے نہیں کھولا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سورہ اعراف کی آیت نمبر 40 تلاوت فرمائی، جس کے معنی یہ ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کوئی اونٹ سوئی کے ناکے یعنی سوراخ میں داخل نہیں ہو جاتا۔ پھر ایک غیبی آواز آئے گی، اس کا نامہ اعمال سجین میں لکھ دو جو زمین کی بالکل تہ تخت و سرا میں ہے۔ چنانچہ اس کی روح سجین میں پھینک دی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حج کی آیت نمبر 31 تلاوت فرمائی، جس کے معنی یہ ہیں اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر یا تو پرندے اسے اچک لے جائیں یا ہوا اسے دور دراز کی جگہ لا پھینکے۔ اس ندا کے ساتھ ہی اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور دو فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں بتا تیرا رب کون ہے؟ کافر کہے گا مجھے نہیں معلوم۔ پوچھا جائے گا بتا تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا مجھے نہیں معلوم۔ پھر پوچھا جائے گا تو اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ وہ کہے گا مجھے نہیں معلوم۔ بس یہ کہتے ہی پھر ایک غیبی ندا بلند ہوگی، اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دیا جائے اور جہنم کی طرف کا ایک دروازہ اس پر کھول دیا جائے۔ چنانچہ اس دروازے سے اس پر گرم ہوا اور آگ لپکتی ہے اور اس کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ انتہائی بدشکل اور بدبودار کپڑے پہنے ہوئے ایک شخص نمودار ہوتا ہے اور پاس آ کر اس کافر مردے سے کہتا ہے تجھے وہ چیز مبارک ہو جسے تو برا سمجھتا تھا، یہی تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو ہمیشہ اللہ کی اطاعت سے روح گردانی کرتا رہا اور اللہ کی نافرمانیوں میں بڑھتا رہا، اللہ تعالیٰ تجھے برا بدلہ دے۔ وہ کافر کہتا ہے تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے برائی نمایاں ہو رہی ہے۔ وہ بدشکل آدمی کہے گا میں تیرا عمل بد ہوں۔ برے اعمال اس کی گردن میں کھڑے ہوں گے اور وہ حیرانگی سے ان کا منہ دیکھ رہا ہوگا۔ اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں کھانے کا گناہ، شراب نوشی، بدکاری، سود خوری اور موسیقی جیسے گناہ وغیرہ، اسے حسرت ہوگی مگر اس کے ہرگز کام نہ آئے گی، اسے ندامت ہوگی مگر شرمندگی کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آج اسے چاروں طرف سے آواز آ رہی ہوگی اے بد کردار انسان، یہ بتا کہ تو نے اپنی شرمگاہ کی کس قدر حفاظت کی، آنکھوں اور کانوں کی کتنی حفاظت کی اور گناہوں سے کیوں نہیں رکا۔ اس کے بعد قبر کی سختی اسے ایسے شروع ہوگی کہ وہ اس کی تاب نہ لا سکے گا اور چیخیں مارتا ہوا کہے گا اے پروردگار قیامت قائم نہ کرنا۔ پھر اس مردے پر ایک اندھا، بہرا اور گونگا اژدہا مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک گرز ہوتا ہے، اگر اس گرز کی ایک چوٹ کسی بڑے پہاڑ پر مار دی جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ایسی ضربیں وہ اس مردے پر برسائے گا جس سے اس مردے کی ایسی چیخیں بلند ہوگی کہ انس و جن کے علاوہ ہر مخلوق کو اس کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں دین اسلام پر چلنے کی، اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی قبر اور آخرت کی منازل آسان فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر دینا، اور اگر آپ کی کوئی رائے ہو تو اس کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ساتھ ہمارے اس چینل کا بھی۔
اللہ حافظ۔